ان الدین عند اللہ الاسلام۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اس دنیا کا نظام عجیب اور غریب بنایا ہے۔ اس دنیا کے اندر 2 لاکھ سے بھی اوپر مخلوقات رہتی ہے، اور روئے زمین کے اوپر 1 انچ بھی جگہ باقی نہیں ہے جہاں پہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی شکل کے اندر کوئی مخلوقات نہیں پائی جاتی ہو۔ 1 انچ جگہ باقی نہیں ہے۔ اسٹیبلش سائنس کا یہ دعویٰ ہے، 1 انچ جو ہے روئے زمین کے اوپر جگہ باقی نہیں ہے جہاں پہ کوئی نہ کوئی شکل کے اندر مخلوق نہیں پائی جاتی ہو۔ حشرات الارض کے حساب سے، وکٹوریا، جیوانو، کیڑے مکوڑے، کچھ بھی، لیکن 1 انچ بھی جگہ باقی نہیں ہے۔ اور اس مخلوق کی جو اسپیسی ہے، اس کے جو اقسام ہے، کیٹیگری ہے مخلوق کی، وہ 2 لاکھ ہے۔ کوئی بری، کوئی بحری، کوئی فضائی، کوئی ہوائی، کوئی سمندری، اس طریقے کی مخلوقات ہیں۔ اور اس مخلوقات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اشرف کہتے ہیں یعنی بہت ہی بہترین، امپورٹنٹ، عظیم الشان، خوبصورت، ہر اعتبار سے، ہر لحاظ سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے دیگر مخلوقات کے اوپر۔ سینسیبل کے حساب سے عقل مندی، دانشوری، گیان، انٹیلیکچول، بدھی دیا، دماغ دیا، سوچنے کی طاقت دی، اور اللہ نے اس کو فی احسن تقویم، قرآن کہہ رہا ہے، یعنی بہترین شکل و صورت، جو اس کو ہر طریقے کی اس کو صلاحیت عطا فرمائی، تقویت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے۔ اور دنیا کے اندر جتنی بھی اشیاء پائی جاتی ہے وہ سب کے سب انسان کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ معقولات، یہ مشروبات کی شکل کے اندر جتنی بھی آپ نعمتیں دیکھ رہے ہیں، پھل فروٹ دیکھ رہے ہیں، لذیذ کھانے دیکھ رہے ہیں، بہترین قسم کے طعام ہیں، یا پھل فروٹ ہیں، یا یہ جو اناج ہے، یا یہ جو جانور ہیں، یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے ایک انسان کے فوائد کے لیے ان دیگر اشیاء کو پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کیا راز ہے، اس کے کیا رموزات ہیں، پیدا کرنے کی، تخلیق کرنے کے کیا اغراض و مقاصد ہیں، کیا اس کی علت ہے، کیا اس کا سبب ہے، ہر مخلوق کے بارے میں وہ تو اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ کیونکہ ہم مٹی کی پیدائش سے، ہماری سوچ، ہماری عقل ایک محدود درجے کے اندر ہے۔ ہم کسی کی حکمت کو، کسی کے راز، کسی کی رموزات کو ہم نہیں پہچان سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دماغ دیا، اس میں جو انسان نے اسٹڈی کی، مطالعہ کیا، غور و فکر کیا، تو انسان کی عقلیں حیران رہ کے جاتی ہے۔ ہم جس گلیکسی میں رہتے ہیں ایسی 250 ارب گلیکسیاں ہیں۔ ایک سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ ایک سورج، 3 ارب ایسے سورج ہیں، کئی اسٹارز ہیں، ان کی تو گنتی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نظام کو جب سائنس اس کی اسٹڈی کرتی ہے، اللہ نے جو دماغ دیا ہے اس بیسس پہ جب اس کی کھوج بین کرتی ہے، تحقیق کرتی ہے، انالیسس کرتی ہے، ڈسکوری کرتی ہے، تو اس کے سامنے ایسے ایسے حقائق منکشف ہوتے ہیں کہ سائنس خود حیران رہ کے جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ جس کو نوازتا ہے وہ ایمان سے مشرف ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب ایک سوئی، چھوٹی سی چیز بغیر میکینک کے نہیں بنتی، تو اتنی بڑی دنیا کیسے وجود میں آ گئی؟ اس کا کوئی کریٹر ہے، اس کا کوئی خالق، کوئی مالک، کوئی رازق ہے، تو اسی کو اللہ کہا جاتا ہے۔ اور دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اس پرتھوی کے اوپر سرپرتھم جو منوشیہ اتارا گیا اس کا نام ہے آدم علیہ السلام۔ اللہ کے نبی تھے آدم اور حوا، یہ 2 انسانی شکل کے اندر اس روئے زمین کے اوپر شخصیات اتاری گئی، اور وہ مذہب اسلام کو فالو کرتے تھے، دین اسلام کے اوپر تھے۔ اس سے پہلے کوئی منوشیہ نہیں تھا، اس سے پہلے کوئی انسانی شکل کے اندر کوئی مخلوقات کا وجود ہی نہیں تھا۔ سارے انسانوں کا سلسلہ،
چاہے وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی ریلیجن، کسی بھی دھرم، کسی بھی سموہ، کسی بھی خاندان، کسی بھی کنبہ، کسی بھی حسب و نسب سے اس کا تعلق ہو، وہ آدم کی اولاد ہے اسلامی کانسیپٹ کے مطابق۔ اسلامی کی یہ سدھانت ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور اس دنیا کے اندر 2000 کے قریب لینگویج بولی جاتی ہے، اور اتنا ہی قریب مذاہب ہیں۔ ایک ہوتا ہے مذہب، ایک ہوتا ہے دین۔ دین کسی مکمل چیز کو کہتے ہیں، اور مذہب ایک طریقے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طریقے سے ایک ہوتا ہے مسلم، ایک ہوتا ہے مومن، اس میں بھی بہت فرق ہے۔ مسلم اس کو کہتے ہیں ظاہری طور پر اسلام کو سویکار کرنے والا، اسلامک ریلیجن کو ایکسیپٹیبل کرنے والا، تسلیم کرنے والا، کہ ظاہری طور پر اس کا حلیہ، وضع، قطع، قول، قرار ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ اسلامی باتوں کو فالو کرتا ہے، اسلام کے اوپر ہے۔ اور مومن اس کو کہتے ہیں جو دل کی گہرائی کے ساتھ اس کو قبول بھی کرے، اس کے اوپر یقین بھی رکھے، اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتا رہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس کو مومن کہتے ہیں۔ دل کی گہرائیوں کے ساتھ اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب، دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس کو فالو کرے، اس کے بھی یقین رکھے، تو وہ ہے مومن۔ اور اسلام کہتے ہیں ظاہری حلیے کو۔ تو دوستو یہ مومن اور مسلم میں فرق ہے۔ اس طریقے سے دین اور مذہب میں فرق ہے۔ دین مکمل دین کو کہتے ہیں، یوں سمجھ لو کہ ایک مکمل درخت ہے، وہ پورا کا پورا دین کی مثال ہے، اور اس کی جو شاخیں ہیں، ٹہنیاں ہیں، پتے ہیں، یہ مذہب کہلاتا ہے۔ مذہب ایک طریقہ، ایک اسلوب، ایک ٹریک، ایک راستہ جس کے ذریعے سے دین تک پہنچا جائے۔ تو اختلاف امت تو شروع میں رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، حضرت آدم نبینا علیہ السلام کے 2 لڑکے تھے، حابیل اور قابیل۔ سرپرتم منشیہ جو اس پلینٹ ارض کے اوپر اتارا گیا اس کا نام تھا آدم، اور یہ اختلاف، یہ کنٹروورسی، یہ تضاد، یہ تو اس وقت ہو چکا تھا جب سرپرتم منشیہ کی جو سنتان تھی، آدم کی سنتان تھی حابیل اور قابیل، اس کے بیچ میں اختلاف ہو گیا تھا۔ تو دوست اختلاف تو ہوگا، آج کل تو 2 بھائیوں کے بیچ میں ہو جاتا ہے، باپ بیٹے کے بیچ میں ہو جاتا ہے، اور کئی مذاہب کے بیچ میں ہو جاتا ہے، اور اختلاف تو ہوتا ہی ہے، آپ جانتے ہیں۔ تو یہ اختلاف شروع زمانے سے چلا آ رہا ہے، حابیل اور قابیل سے۔ پھر تمام پیغمبروں کے یہاں آپ دیکھ لو، داستان ہسٹوریاں، تواریخ دیکھ لو کہ وہاں اختلاف ہوتا آ رہا ہے۔ ایک ہی گروہ کے اندر، ایک ہی مذہب کے اندر، ایک ہی خاندان اور کنبے کے اندر، ایک ہی قبیلے کے اندر اختلاف ہوتا رہا، اور قبائل کے بیچ میں اختلاف تو مشہور ہے۔ تو یہ آتا ہے، اللہ کے نبی کے دور کے اندر بھی تھا۔ کچھ لوگ منافقین کہلاتے تھے، بظاہر تو کلمہ پڑھتے تھے لیکن ان کے دل کلمے سے پاک تھے، کیونکہ وہ کلمے کو دل سے اخذ نہیں کرتے تھے، ظاہری طور پر وہ کلمے کو پڑھ لیا کرتے تھے، اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ نمازیں بھی پڑھتے تھے، نبی کے ساتھ رہتے بھی تھے، لیکن ایسے کئی ایک منافقین تھے جس کو حذیفہ بن یمام صحابی کو اللہ کے نبی نے ان کے نام بھی بتا دیے تھے، اس لیے حذیفہ کا نام رازدار رسول ہے۔ تو دوستو یہ اختلاف تو شروع میں چلا آ رہا ہے، پھر صحابہ کرام کے بیچ میں تو بہت سارا اختلاف رہا، جنگیں ہوئی آپس میں، ٹھیک ہے نا، آپس میں صحابیوں کے بیچ میں جنگیں ہوئی، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ مہروان، یہ ساری جنگیں جو ہوئی ہے یہ کس کے بیچ میں ہوئی؟ صحابہ کرام کے بیچ کے اندر ہوئی دوست۔ لیکن اس ٹاپک کو دوستو اٹھانا نہیں چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام تمام کے تمام عدول ہیں، رضی اللہ ان سے راضی ہو گیا، رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی اللہ رب العزت ان سے راضی ہوا۔ تو صحابہ کرام کا لقب کیا ہے؟ رضی اللہ، یعنی اللہ ان سے راضی ہوا، اور صحابہ کرام تمام کے تمام عدول ہیں۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، الصحابی کالنجوم فبأی اقتدیتم اہتدیتم، کہیں فرمایا کل الصحابی عدول، ایسے لفظ آتے ہیں۔ اور قرآن آپ کے بارے میں رضی اللہ کا خطاب دے رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس طریقے سے
اللہ فی اصحابی کا ذکر بھی آتا ہے کہ میرے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، یعنی صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک احادیث کے اندر فضیلت بتائی ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا ہی مین اسٹریم اور اس کی تعلیم یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام اپنی جگہ پہ عادل تھے، منصف تھے، اور صحابی کے درجے کو کوئی بھی کتنا بڑا ولی اور کتب ہو صحابی کے درجے کو پہنچ نہیں سکتا۔ تو دوستو، آج کی امت کے اندر، آج کی مسلم قوم کے اندر جو آپ اختلافات دیکھتے ہو، اس پہ آپ کو کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اختلاف تو شروع دور سے چلا آ رہا ہے، آدم نبی علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ تو یہ کنٹروورسی، یہ تضاد اور یہ ڈسکریمنیشن اور یہ خیالات کی باہمی اختلافات، یہ تو شروع دور سے چلا آ رہا ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اور اللہ سے یہ دعا کرتے رہو کہ یا اللہ کس طریقے سے امت کے اندر اتحاد پیدا ہو، قوم اگر متحد ہو جائے، متفق ہو جائے، ایک راہ ایک ٹرک پہ آ جائے تو پھر تو کیا کہنا، کامیابی تمہارا قدم چومے گی۔ اور جو قوموں میں اختلاف ہو جاتا ہے، انتشار ہو جاتا ہے، جن قوموں کے صفوں کے اندر درار آ جاتی ہے، قوم منتشر ہو جاتی ہے، بکھر جاتی ہے، الگ الگ محاذ، الگ الگ ٹارگیٹ، الگ الگ ہدف کے اوپر، تو پھر اس قوم کے اندر کامیابی کیسے آئے گی؟ اس کا سیرازہ ہی جب منتشر ہونے لگا، اس کی جڑیں جب اکھڑنے لگ گئی اور ایک دوسرے کے اوپر تان و تشنی کرنے لگ گئے، ایک دوسرے کے اوپر ایلیگیشن لگانے لگ گئے، تو وہی شعر یاد آتا ہے نا کہ اوروں سے کیا گلا کرتے جب اپنوں نے ہی ہمیں نہیں سمجھا۔ تو جو اغیار سے پھر ہم کیا شکایت کریں، ٹھیک ہے نا؟ اوروں پہ کرم، اپنوں پہ ظلم، اے جان وفا یہ ستم نہ کر، تو اس طریقے کا ہوتا ہے۔ مجھے تو اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی ہی کم تھا۔ تو یہ ہے، ہمیشہ اپنے والے دشمن رہتے ہیں۔ لیکن دوستو، ان سب غلطیوں کو اور ان قسم کے ایلیگیشن کو، اس قسم کے طعن و تشنی کو آپ کے اندر برداشت کرنے کا مادہ ہونا چاہیے، تمہارا قلب وسیع ہونا چاہیے، تمہاری نگاہیں عقابی ہونی چاہیے، وسعت دماغ اور وسیع الظرف یہ تمہاری صفت ہونی چاہیے کہ ساری جو ادھر ادھر کی باتیں ہضم کرتے جاؤ اور صبر کرو۔ اگر آپ اس سے لڑنے جاؤ گے، جھگڑنے جاؤ گے، تو پھر کیا ہے کہ معاملات اور طول پکڑیں گے اور ویواد بڑھے گا اور کنٹروورسی اسٹرانگ ہوگی۔ تو اس لیے صبر کا مادہ اختیار کریں، کیونکہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کے پھل دوستو بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ انسان جب غصے کو ہضم کر جاتا ہے، غصہ ایک شیطانی فطرت ہے، شیطانی کام ہے، انسان بعد میں پچھتاتا ہے، ایسا کام کر بیٹھتا ہے کہ وہ زندگی بھر پچھتاتا رہتا ہے، ایسا کوئی اسٹیپ اٹھا لیتا ہے، کوئی ایسا قدم اٹھا لیتا ہے جو زندگی بھر پچھتانا پڑتا ہے۔ تو دوستو صبر کرو، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مجھ سے مدد طلب کرو۔ تو خدا کے حضور میں نماز پڑھتے رہو، صبر کرتے رہو، کوئی کہے نہ کہے آپ اسے برداشت کرتے چلو، برداشت کا مادہ ہونا چاہیے، باقی ہرنی رو جائڑو کوئی ماٹھو کو نہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، کسی کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ انسان کمزور ہے، برابر کا بھائی رب ہینا ہو سکتا ہے لیکن حد ہینا نہیں ہو سکتا، یہ ہماری استانک لینگویج ہے، یعنی وہ مالی اعتبار سے تو کمزور ہو سکتا ہے لیکن طاقت کے اعتبار سے ایک ہی نسب ہے، وہ کیسے کمزور ہوگا؟ ٹھیک ہے دوستو؟ ہاں، تو کسی کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے اور ہر ایک کے ساتھ کنٹروورسی کا معاملہ کرو، مدد کرو، غریب غربے کی نصرت کرو، اپنے بھائی کی مدد کر کے مالی اعتبار سے بھی اسے اٹھانے کی کوشش کرو اور اس کو دین کی رغبت دو، اتحاد امت کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ جو انٹیگریشن ہوگا، اتفاق ہوگا، اتحاد ہوگا، قوم سنگٹھت ہوگی تو انشاءاللہ اس کے اندر قوم کی بھلائی ہے، نہیں تو دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی اپنے ہی چراغ سے۔